تو کہتے تو یہ ہے کہ جی یہ بہت کم ہے، لیکن اس کی جو سمبولک ویلیو ہے، پھر سیکورٹی کے نام پہ جو بلٹ پروف گاڑیاں، مثلا جو ہمارے رحمان ملک صاحب ہیں وہ 15-20 گاڑیوں کے موٹر گریڈ میں چلتے ہیں، تو اس سے عوام کو کیا میسج جاتا ہے؟ دیکھیں جی عارف صاحب، بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ پرائم منسٹر پریزیڈنٹ جو ہیں وہ 50-55 گاڑیوں کے موٹر گریڈ میں چلیں گے، اور ہمارے جو بیوروکریٹس ہیں یہ گائے بگائے باہر جا رہے ہیں، جبکہ ویڈیو کانفرنسنگ وغیرہ جو ہے اس کی آج کل بالکل رواج آ گیا دنیا میں. تو عوام کیا سوچے گی؟ تو اس کے ساروں کے اس میں حل تھے، اور وہ بیسیکلی وہ جو پلان تھا اس کو نوٹیفائی کر دیا گیا. لیکن وہی میں نے شروع میں کہا کہ کال اور فیل میں فرق آ رہا ہے. آپ کے پلانز ہیں، کیبنٹ اپروو کر دیتی ہے، اس پہ ایکشن نہیں ہوتا. پھر جب آپ صوبوں کی بات بھی کرتے ہیں تو وہی حساب ہے کہ جو سینٹر میں ہو رہا ہے وہ بھی پروونسز میں بھی وہی ہو رہا ہے. تو جب تک ہم ایک سائڈ پہ ہم لیڈرشپ نہیں دکھائیں گے ریونیو والی سائڈ پہ کہ خود ٹیکس پے کریں گے اور دوسروں کو بھی کروائیں گے. اس پہ میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ چند دن پہلے 20 ٹاپ ٹیکس پیئرز کی لسٹ چھپی تھی، جس میں سیلریڈ کلاس کے تو ہمیں معلوم ہے کہ کچھ بینکرز ہیں، کچھ فارن کمپنیز کے جو چیف ایگزیکٹوز ہیں. جو 10 نان سیلریڈ کلاس، جس کا مطلب بزنس مین وغیرہ کا، اس میں کوئی بھی نامی گرامی نام نہیں تھا. عارف صاحب، ایک آدمی کو میں نہیں پہچانتا تھا. ہائیسٹ ٹیکس پیئر وہ بلوچستان سے کوئی آدمی تھا. اس کا مطلب ہے کہ ہم یہ نہیں ہے کہ صرف ہمارے جو پولیٹیشین جو ہیں وہ ہمارے جو بھی یہاں طبقہ ہے وہ بیسک ایلیٹ جس کو کہا جاتا ہے، اس میں کلچر ہی نہیں ہے کہ ٹیکس دے. تو جب تک ہمارے حکمراں خود ٹیکس نہیں دیں گے وہ ان کو کیسے پکڑ سکتے ہیں؟ اور دوسری کاسٹ والی سائڈ پہ یہ جتنی پبلک سیکٹر کمپنیز وغیرہ میں للے تللے ہو رہے ہیں، اس میں تو ہم خود ملوث ہیں. تو یہ جب تک ہم ان کو اس میں ہم اپنے آپ کو اس میں سے نہیں نکالیں گے تو یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ 1 ٹریلین روپیز کا جو گیپ ہے یہ کوئی بڑا گیپ نہیں ہے. بٹوین another 4 to 5% ان ٹیکس، وہ 1 ٹریلین ہے، اور 400-500 یہ جو ہمارا ضائع ہوتا ہے اس میں یہ تو ہم تو 1 ٹریلین کیا، ہم تو 1500 بلین جو ہے یہ 2-3 سال میں کر سکتے ہیں. تو اگر یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں تو یہ مثلا یہ جو پبلک سیکٹر کی جو ادارے ہیں، اس میں تو جو کرونیزم ہے وہ انتہا کو پہنچ چکا ہوا ہے. سٹیل مل کی مثال لیں آپ، وابڈا کی مثال لیں. وابڈا تو خیر اب وہ ڈی ریگولیٹ ہو چکا ہوا ہے. پی آئی اے جو ہے، تو ان کو پرائیویٹائز کیوں نہیں کر دیا جاتا؟ یہ صرف اسی لیے نہیں کی جاتا کہ سیاسی طور پہ اور اپنی جو دوستیاں اور تعلق ہے اس کی وجہ سے یہاں پہ لوگوں کو اکوموڈیٹ کیا جاتا رہے، یا کوئی اور اس میں مشکل حائل ہے؟ کیونکہ آپ تو خود بھی حکومت کے اندر رہے ہیں. عارف صاحب، اس سے پہلے کہ شوکت صاحب ہمارے سوال کا جواب دیں، ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں، واپس آ کے ان سے اس کا جواب جانیں گے. ناظرین، لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، واپس آ کر یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک سے واپس آنے کا شکریہ. جی نظامی صاحب، وہیں سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. صاحب، آپ کی گفتگو سوال میں نے کیا تھا تو اس کا جواب آپ کو بتائیں کہ کیا ہے. عارف صاحب، آپ کو یاد ہوگا 97 کے بیچ میں ہمیں لایا گیا تھا بینکوں کو فکس کرنے کے لیے. حبیب بینک مجھے دیا گیا تھا، اور مجھے میاں نواز شریف صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ اس میں انٹرفیرنس نہیں ہوگی اور اس میں بالکل آپ میرٹ پہ کام کریں. اور ہم نے کیا، اور کوئی انفلوئنس جو ہے ہم نے اس وقت بروک نہیں ہونے دیا. اور رزلٹ یہ ہوا کہ وہی بینکنگ سیکٹر جو کہ بلینز اینڈ بلینز آف روپیز کے لاسز میں تھے، آج وہی بینک جو ہیں وہ بلینز اینڈ بلینز آف روپیز کے پروفٹ بنا رہے ہیں. لیکن آپ کو معلوم ہے نا، 1-1.5 سال کے بعد پیمانہ جو صبر کا پیمانہ تھا وہ نواز شریف کا بھی لبریز ہو گیا تھا، اور انہوں نے ہمیں ہاؤنڈ کرنا شروع کر دیا تھا. تو یہ پولیٹیکل جو ول ہوتی ہے نا، یہ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے کہ کدھر تک ان کو خود کو وہ ایکسیپٹیبل ہے. تو اس میں نوکریاں، اس کے بیچ میں باقی چیزیں جو ہیں، انفلوئنس پیڈلنگ جو ہے، وہ جب تک ہم نہیں روکیں گے تو جب یہ پبلک سیکٹر کمپنیز کی آپ بات کریں، پی آئی اے ہے یا الیکٹرک کمپنیز ہماری ہیں یا ریلوے ہے، اس کے بیچ میں میرا تو ایک نسخہ یہ ہے کہ اب یہ بات اس سے آگے نکل گئی ہے کہ آپ ادھر انڈیپینڈنٹ بورڈز لگائیں گے. انہوں نے کچھ لگائے ہیں ابھی، اور ہم نے دیکھ لیا وہ اسٹیل مل وغیرہ کے ریلوے کے وہ کتنے انڈیپینڈنٹ بورڈز ہیں.
اب ہمیں یہ چاہیے ہوگا کہ ایک ہولڈنگ کمپنی بنائیں. ملیشیا نے خزانہ کے نام سے ایک بنائی ہوئی ہے. ہولڈنگ کمپنی کے نیچے 13 یہ ہم جو لاس میکنگ اور پروفٹ میکنگ یہ کمپنیاں دیں, اور اس کا کوئی بالکل بڑا پرائیویٹ سیکٹر سے کوئی بڑا نام, بابر علی صاحب ہیں, ڈاکٹر عشرت ہیں, اس قسم کے لوگ لگائیں, اور پرائیویٹ سیکٹر کا بورڈ ہو, رپورٹ کرے ڈائریکٹلی ٹو دی پرائم منسٹر, تاکہ یہ انفلوئنس جو ہے ان منسٹریز کے انفلوئنس سے نکال دیا جائے ان کو, کہ جب تک یہ منسٹریز کے انفلوئنس میں رہیں گے وہاں یہ جو انفلوئنس پیڈلنگ ہوگی, اور جب نکال کے اس کا مینڈیٹ صرف یہ ہونا چاہیے کہ 3 سے 4 سال تک آپ اس کو اسٹریٹجک سیل کر کے ٹرن اراؤنڈ کر کے اسٹریٹجک سیل کر کے آپ سیلف ڈسٹرکٹ ہو جائیں. یہی طریقہ ہے کہ یہ 400 ارب روپیہ جو ہے یہ زیاں ختم ہوگا, اور دوسرا ہے اس سے پروفٹس بھی بن سکتے ہیں. تو کیا یہ اچھا ہو کہ وہ 400 ارب جو ہے وہ 400 بلین کے پروفٹ میں ہو جائے اگلے 5 سال میں. تو یہی ایک طریقہ کار ہے. شوکت صاحب یہ باتیں تو سب یعنی جیسے آپ نے کہا آپ نے وہاں کی بھی ہوں گی, تو آیا یہ وجہ تو نہیں کہ آپ جیسے جو ٹیکنوکریٹ ہیں یا اب ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب ہیں, ان کو کوئی سیاستدان جو ہے کوئی زیادہ گھانسی نہیں ڈالتے اور ان کی باتوں پہ توجہ نہیں دیتے, اور اپنی جو سیاسی ترجیحات ہیں اس کے مطابق پالیسیاں بناتے ہیں, اور آپ شاید غالباً اسی لیے خیر آباد کہہ کے آگے, اور ڈاکٹر صاحب جو ہیں لگتا ہے وہ بھی یہ باتیں کرتے ہوں گے ضرور, میرا خیال ہے کہ کرتے ہوں گے, لیکن باتیں کو سنی نہیں جاتی لگتا ہے. دیکھیے جی, میرے وقت میں تو خیر مجھے تھوڑی فریڈم اس طریقے سے تھی کہ خیر میری پرسنالٹی ایسی ہے کہ میں کرنا چاہوں تو میں کر لیتا ہوں. تو لیکن پلاننگ سٹیج پہ تو ہم نے سارے پلانس بنا ہی دیے تھے. ڈاکٹر صاحب کو میں بالکل کریڈٹ دیتا ہوں کہ وہ انہی پلانس پہ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور مجھے لگتا یہی ہے کہ ان کو پولیٹیکل سپورٹ جو ہے وہ نہیں مل رہی, اور پولیٹیکل سپورٹ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا, بیکاز وہ تو پارٹی کو کنٹرول نہیں کرتے. تو یہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ جو پولیٹیکل ہمارا کلچر ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ چیزیں ہیں جس میں انفلوئنس پیڈلنگ ہے, جس کے بیچ میں نوکریاں دینی ہیں, جس میں باقی کانٹریکٹس وغیرہ کو دینا ہے, وہ پارٹ آف دی پولیٹیکل پروسیس ہے, وہ سپورٹ کرتا ہے اس کو, حالانکہ یہ بالکل غلط ہے. آئی تھنک ہمیں حکومت جو ہے وہ صرف پالیسی میکنگ میں ہونی چاہیے, اور وہ لوگوں کا خیال کرے, اور اور سوشل جو ہے ایجوکیشن, ہیلتھ کیئر, باقی چیز پرووائڈ کرے, اینڈ گورنمنٹ ہیز نو بزنس ڈوئنگ بزنس. اور تو یہ جو چیزیں ہیں, اور ٹیکس کلیکشن کرے, اور اچھے طریقے سے ٹیکس کلیکشن کرے. لیکن ہم اس میں سے نکل کے ہم ایون ٹیکس میں جو آپ نے بات کی بالکل ٹھیک کی, ایف بی آر کے بیچ میں مجھے معلوم ہے کہ اور میں یہ بہت اس کے اوپر سختی کرنے کی کوشش کرتا تھا کہ لوگوں نے یہاں وہ جو جگہیں نیچے کسٹمز وغیرہ میں بانٹی ہوتی تھیں, اور اس کے اوپر کیونکہ وہ جو اور پولیٹیشنز میں ان میں آپس میں ایک قسم سے اتفاق ہوا ہوتا تھا. تو یہ ساری چیزیں جب تک ہم ایک قسم سے جس طرح ہم لوگوں نے جس زیل سے حبیب بینک, یو بی ایل وغیرہ ہم نے ٹرن اراؤنڈ کیے تھے, وہی مینڈیٹ نہیں دیا جائے گا ٹیکنوکریٹس کو, یہ نہیں ہو سکے گا. وہ مجھے یاد ہے شوکت صاحب کہ آپ کے دوست معین خان مرحوم جو ہیں وہ نواز شریف صاحب کے ہوتے ہوئے ایف بی آر کے چیئرمین تھے, تو انہوں نے ایک پلان بنایا کہ ایف بی آر کو بالکل آٹونومس کر دیا جائے. تو جب وہ پلان پرائم منسٹر کے پاس گیا تو انہوں نے پوچھا کہ اس میں پرائم منسٹر کا کیا رول ہوگا, انہوں نے کہا کوئی رول نہیں ہوگا. تو انہوں نے کہا اس طرح کی آٹونومی ہمیں نہیں چاہیے. تو سیاستدانوں کی تو اس طرح کی ترجیحات ہوتی ہیں, آپ کو خوب یاد ہوگا کہ اس بات کا. اور انہوں نے جب لبرٹی مارکیٹ میں جا کے ریڈ کیا تھے, اور اس کے بعد چند دنوں کے بعد ان کی چھٹی کرا دی گئی تھی. جی یہ تو ہے نا کہ کیونکہ پولیٹیکل کانسٹیٹوینسیز ہیں, پی ایم ایل این کی کانسٹیٹوینسی جو ہے وہ یہ اربن کانسٹیٹوینسیز ہیں, دکاندار ہیں, یہ ہیں. اسی طرح ایم کیو ایم کا بھی یہ مسئلہ ہے, ایم کیو ایم بھی بڑی کرٹیکل ہے. تو وہ یہ نہیں چاہتے, جو باقی لوگ ہیں وہ جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ایگریکلچر پر ٹیکس نہیں چاہتے, پی 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 ہوئی یا اور لوگ ہوئے. تو ان دو متضاد قسم کی جو قوتیں اسمبلیوں میں موجود ہیں, اس میں عام آدمی کا تو بالکل نچوڑا جا رہا ہے. وہ میرے خیال میں عارف صاحب وہ وقت آ گیا کہ چارٹر ڈیموکریسی تھا, تو اب چارٹرڈ آن اکانومی بھی ایک ہونا چاہیے. ان سب کو اگر یہ ان کا خیال ہے کہ جو ہماری عوام ہے ان کی جو ویل بینگ ہے وہ سب کو عزیز ہے, ہونی بھی چاہیے, یہ ڈیموکریٹک پارٹیز ہیں. تو یہ جو بھی 3 4 5 بڑی پارٹیز ہیں, ان کے فنانس منسٹرز یا ان کے جو فائنینشیل ایکسپرٹس ہیں, ان کو بیٹھ کے ایک چارٹر آن اکانومی جو ہے وہ بنانا چاہیے. تو اس کے اوپر جو ہے کنسنسس ہونا چاہیے. یہ شرم کی بات نہیں ہے کہ ہمارا سوشل سیکٹر پہ 2% لگتا ہے, جبکہ ملیشیا وغیرہ ملکوں میں 11 12 13% ہے.
سو اس کو بڑھانا ہے، غربت کے اوپر اٹیک کرنا ہے۔ 5 کروڑ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ بیچارے غریب ہیں اور غربت میں رہ رہے ہیں، ان کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں دے رہا۔ تو یہ چند ایسی چیزیں 4-5 جس کے بیچ میں کسی کو کوئی وہ کبات نہیں ہے، تو اس کا ایک ہم اگریمنٹ کریں اور اس کے اوپر جو ہے ایک ایکشن پلان بنائیں، جو بھی حکومت ہو وہ کرے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہمارے ہمسائے ہیں، چائنا نے ایسے کیا، چلیں وہ تو آپ کہتے ہیں کہ جی کمیونسٹ کنٹری ہے، لیکن انڈیا نے ایسے کیا 1991-92 سے۔ منموہن سنگھ نے ایک روڈ میپ دیا جس کو بی جے پی نے بھی ایک طریقے سے فالو کیا، انہوں نے بھی کیا، اور آج وہ 8-9% پہ ترقی کر رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ ہمیں وقت آ گیا کہ ہمیں یہ کرنا پڑے گا۔ شوکت صاحب، یہ اسی لیے تو یہ ہے نا کہ اب جو ہندو گروتھ ریٹ ہے وہ ہمارے ذمہ لگ گیا، اور جو ہمارا گروتھ ریٹ تھا وہ منموہن سنگھ کے پاس ہے۔ تو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ایک چھٹی کے دن، ویکنڈ کے دن شام کو ہمیں یہ ٹائم دیا، بہت بہت شکریہ۔ جی عارف صاحب، جیسا کہ شوکت صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ہمارے جو لیکیجز کا مسئلہ ہے، کرپشن کا مسئلہ ہے، کول و فیل کے تضاد کا مسئلہ ہے، نظامی صاحب ہر شخص یہ بات کرتا ہے لیکن حکومت پہ لگتا ہے کوئی اثر نہیں ہوتا اس کا۔ جی، حکومت پر تو آپ نے دیکھا ہی ہے کہ شوکت صاحب جو حکومت کے اندر ہیں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ کوئی اثر نہیں ہوتا، اور جو ٹیکنوکریٹ ہیں یعنی جو وزیر خزانہ ہے اس وقت، ان کی بات بھی نہیں مانی جاتی۔ اب یہ چوتھے وزیر خزانہ ہیں، 4 بجٹ آ چکے ہیں، یہ چوتھے وزیر خزانہ ہیں ہمارے جو ڈاکٹر صاحب ہیں، اگرچہ ان کا دوسرا بجٹ ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ کوئی یا تو پھر کوئی ایسا وزیر خزانہ لے کے آئیں جو سیاستدان ہو، اور اگر آپ ٹیکنوکریٹ لے کے آئیں تو پھر اس کی بات مانیں کہ وہ بات ٹھیک کہہ رہا ہے۔ یہ جو دنیا میں جو ماڈل ہے اب ایک ہی رہ گیا ہوا ہے، وہ جو کمیونزم کا سوشلزم کا ماڈل ہے وہ تو فیل ہو چکا ہوا ہے۔ تو اس میں کوئی راکٹ سائنس تو انوالو نہیں ہے کہ کس طرح اکانومی کو فکس کرنا ہے، صرف پولیٹیکل ول کا فقدان ہے میری رائے میں۔ نظامی صاحب، ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کی بات کی جا رہی ہے، ابھی شوکت صاحب بھی یہی بات کر رہے تھے، تو کیا اس بجٹ میں ایسے کوئی اقدامات کیے گئے؟ جی، ایسے اقدامات مجھے تو نظر نہیں آئے۔ مثلاً یہ ہے کہ ٹیکس نیٹ کو تو نہیں بڑھایا گیا، صرف یہ کہا گیا ہے کہ جی ہم نے نئے جو ٹیکس پے نہیں کرتے وہ 70,000 لوگوں کو ہم ٹیپ کر رہے ہیں۔ دوسری طرف جو ہے وہ جو ٹیکسیشن کے لیے جو لمٹ ہے وہ 3 سے 3.5 لاکھ کر دی گئی ہے، بڑھا دی گئی ہے۔ یعنی وہ ٹیکس نیٹ جو ہے اس کو جس انداز سے بڑھانا چاہیے تھا، جیسے کہ شوکت صاحب نے کہا کہ ان کو کوئی پرومیننٹ نام نظر نہیں آیا ٹاپ ٹیکس پیئرز میں، تو بجائے کہ ان کو ٹیپ کیا جائے یا وہ ٹیکس نیٹ کو مزید ٹائٹن کیا جائے، ایف بی آر میں ریفارمز کیے جائیں، تو کیونکہ یہ لگتا ہے کہ یہ جو بجٹ ہے اس میں سیاسی جو پریفرنسز ہیں ان کو مد نظر رکھا گیا، کیونکہ آگے الیکشن کی آمد بھی ہے۔ اچھا نظامی صاحب، ڈیفینس بجٹ کی بات کریں اگر ہم، ایک اس مرتبہ پھر اسے ریز دے دیا گیا ہے، 12% بڑھا دیا گیا ہے۔ عوام کو تو پہلے ہی بڑے اعتراضات ہیں اس چیز پہ کہ ہمارا جو جی ڈی پی کا ایک بڑا حصہ ہے وہ ڈیفینس پہ خرچ ہو جاتا ہے، تو پھر ہمارے ترقیاتی کام کیسے ہوں گے؟ لیکن یہ جو ریئل ٹرمز میں تو ایکچولی یہ ڈیفینس بجٹ میں کمی ہوئی ہے، کیونکہ اگر 14% انفلیشن ہے اور 12% اضافہ ہوا ہے تو وہ کوئی ایسا اضافہ نہیں ہے۔ جی ڈی پی کے پرسنٹیج کے طور پہ بھی یہ کمی ہوئی ہے، لیکن دیکھا جائے اسٹاک ہوم انسٹیٹیوٹ کے مطابق تو پاکستان ان ملکوں میں سے ہے جو 30 ملکوں میں جو سب سے زیادہ پیسے خرچ کرتے ہیں ڈیفنس پہ۔ تو اس لحاظ سے ہمارے ڈیفنس پہ جو آؤٹ لے ہے وہ زیادہ ہے، اور اس کی وجہ سمجھ میں بھی آ جاتی ہے۔ ایک طرف ہمارا جو سیکورٹی پیراڈائم ہے اس میں انڈیا ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، اس کے ساتھ بھی ہم مقابلہ کرنے جو مشکل ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ ہماری اکنامک گروتھ جو ہے وہ اتنی کم ہے کہ ہم سسٹین نہیں کر پا رہی ہے۔ نظامی صاحب، اس وقت سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔